بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مریم عظیم آفیشیل چینل کی طرف سے آپ سب کے لیے بہت پیاری حدیث لے کر آئی ہوں۔ ویڈیو کو پورا واچ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ قرآن کی 2 سورتوں کی عظیم سفارش۔ حدیث کو غور سے سنیے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کریم پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا، اور جگمگاتی ہوئی 2 سورتوں کے وہ سورت بقرہ اور سورہ آل عمران ہیں پڑھو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح ظاہر ہوں گی گویا کہ وہ ابر کی 2 ٹکریاں ہیں، یا 2 سایہ کرنے والی چیزیں ہیں، یا پرندوں کی صف باندھے ہوئے 2 ٹکریاں ہیں، اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف جگڑیں گے۔ اور سورہ بقرہ پڑھو، کیونکہ اس کے پڑھنے پر مدافعت اور اس کے مفہوم و معنی میں غور و فکر اور اس کے حکم پر عمل کرنا برکت یعنی نفع عظیم ہے، اور اس کو ترک کرنا قیامت کے دن حسرت یعنی ندامت کا باعث ہوگا۔ اور یاد رکھو کہ سورہ بقرہ کی طویل ہونے کی وجہ سے اس کے پڑھنے کی طاقت وہی لوگ نہیں رکھتے جو اہل باطل اور کسل مند ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اور مشکات المصابیح میں یہ حدیث نمبر 2130 نمبر پر موجود ہے۔ حدیث کا مفہوم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ کیا ہے، کہ اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ حدیث کو پورا رکھ دیا آپ کے سامنے، حدیث کا تاکہ مفہوم ہم سمجھ سکیں کیا ہے۔ اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالی یعنی کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ قرآن پاک کی 2 صورتیں ایسی ہیں جن کو پڑھنا باعث برکت ہے اور باعث نجات ہے۔ وہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ اور سورہ البقرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کو پڑھنے کی طاقت وہی لوگ نہیں رکھتے جو اہل باطل ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو حق پر نہیں رہنا چاہتے یا حق کی بات نہیں سننا چاہتے۔ تو یہ دونوں ایسی صورتیں ہیں کہ سورہ البقرہ کے بارے میں ہے کہ ارشاد مبارک ہے کہ اس سے گھر میں جادو وغیرہ اور جادو ٹونا وغیرہ کچھ بھی نہیں چلتا، کر کے شیطانی اثرات ختم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں صورتوں کو ایٹ لیسٹ اتنا تو پڑھنے کو توفیق عطا فرمائے جتنا ہمیں ضرورت ہے، اور اگر ہم روزانہ پڑھ لیں تو اس سے بہتر تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔